جو بچے ہیں سنگ سمیٹ لو، سیزن 2 قسط نمبر 23۔ آمنہ گاڑی میں بیٹھی گھر واپس جا رہی تھی۔ آنسو ان کی آنکھوں سے متواتر بہہ رہے تھے۔ ان کا دل جیسے شدت غم سے پھٹ رہا تھا۔ آخر کیوں زندگی ان کے سکندر کی آزمائش کیے جاتی ہے؟ ساری دنیا میں لزا کی بہن کسی کو ہونا تھا تو مریم کو، ساری دنیا میں لزا کا باپ کسی کو ہونا تھا تو محمود خالد کو۔ 12 سال پہلے کی وہ شام کیا ان کے سکندر کی زندگی سے نکل نہیں سکتی؟ سب کو معافی مل جاتی ہے، ان کے بیٹے کو کیوں نہیں؟ کیوں زندگی بار بار اسی کو آزمائے جا رہی ہے؟ کیا یہ سب جاننے کے بعد اب لزا سکندر سے شادی کرنے کے لیے تیار ہوگی؟ کیا محمود خالد سکندر کے ہاتھ میں لزا کا ہاتھ دیں گے؟ اس سے تو کہیں اچھا تھا وہ سکندر کو لزا کے ساتھ دوحہ یا اٹلی ہی میں شادی کرنے دیتی، یہاں پر بلاتی ہی نہیں۔ ایک بار شادی ہو گئی ہوتی تو شاید لزا اور محمود خالد اپنے رویوں میں لچک لے آتے، مگر اب کیا ہوگا؟ یا اللہ، میرے بیٹے کی زندگی میں خوشیاں کیوں نہیں آتی؟ سب کو خوشیاں مل جاتی ہیں، میرے سکندر کو کیوں نہیں؟ وہ بے آواز آنسو بہاتے اللہ سے شکوے کر رہی تھی۔ وہ لاؤنج میں بیٹھے تھے۔ ان کے ارد گرد شادی کے کارڈز کی کئی نمونے رکھے ہوئے تھے۔ ان میں سے کوئی ایک کارڈ انہوں نے سکندر کی شادی کے لیے منتخب کیا تھا۔ آمنہ 12:30 بجے گھر سے نکلی تھی۔ ان کا اندازہ تھا ساتھ بیٹھ کر بات چیت کرتے، لنچ کرتے اور پھر شادی کی تاریخ وغیرہ طے کرتے میں کچھ وقت تو لگنا ہی تھا۔ آمنہ کی واپسی 3-3:30 بجے تک ہی ہوگی۔ یہ وقت گزارنا انہیں کافی مشکل لگ رہا تھا۔ کب آمنہ واپس آئیں گی اور آ کر انہیں یہ خوشخبری سنائیں گی کہ وہ لزا کو منگنی کی انگوٹھی پہنا آئی ہیں اور سکندر کی شادی کی تاریخ ٹھہرا آئی ہیں۔ جوش میں ان کی بھوک پیاس بالکل ختم ہو گئی تھی۔ ان کا لنچ کا کوئی ارادہ نہیں تھا۔ وہ سکندر کی شادی کا کارڈ منتخب کرنے اور اس کارڈ کا مضمون تیار کرنے میں آمنہ کی واپسی سے پہلے کا یہ سارا وقت گزارنا چاہتے تھے۔ زین آنے کے بعد سے اپنے کمرے میں نویرہ اور علی کے ساتھ تھا۔ شاید اس نے نویرہ سے یہ کہا تھا کہ اس کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے۔ انہوں نے نویرہ کو زین کے لیے کمرے میں چائے لے جاتے دیکھا تھا۔ اپنی موجودہ حالت اور کیفیت کے بارے میں وہ نویرہ سے اور کیا کہہ سکتا تھا؟ فی الحال ان کی یہ بالکل سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ وہ زین سے کیا کہیں۔ جس احساس ندامت میں وہ مبتلا ہے، اس سے اسے کیسے نکالیں؟ انہوں نے زین کی طرف سے قصداً اپنا دھیان ہٹا کر پھر سے شادی کے کارڈز کی طرف دیکھا۔ میز پر سامنے ہی رائٹنگ پیڈ اور قلم بھی انہوں نے رکھا ہوا تھا۔ آمنہ شادی کی تاریخ ٹھہرا کر آ جائیں گی تو آج ہی انہوں نے یہ کارڈ چھپنے کے لیے بھجوانے تھے۔ وقت مختصر تھا۔ سکندر اور لزا کو یہاں زیادہ دن قیام نہیں کرنا، شادی جلدی ہی کرنی ہوگی۔ انہوں نے فوراً ہی رائٹنگ پیڈ اور قلم ہاتھ میں لیا تھا۔ الحمدللہ، ہمارا بیٹا سکندر شہریار جناب محمود خالد کی صاحبزادی لزا محمود کے ساتھ رشتہ ازدواج میں منسلک ہو رہا ہے۔ ہمارے بیٹے اور بہو کو ان کی نئی زندگی کے اس حسین آغاز پر اپنی دعاؤں سے نوازیے اور ہمارے ساتھ ان کی دعوت ولیمہ۔ زین وہاں آ رہا تھا۔ انہوں نے قلم روک کر نگاہیں اٹھا کر اسے دیکھا۔ انہوں نے آنکھوں پر سے پڑھنے والی اینک اتار دی۔ زین شکستہ قدموں سے چل رہا تھا۔ وہ بالکل نڈھال سے انداز میں ان کے پاس صوفے پر بیٹھ گیا۔ انہوں نے زین سے شادی کے کارڈز اور دعوت نامے کا مضمون چھپانے کی کوئی کوشش نہیں کی تھی۔ انہیں اندازہ تھا اس وقت زین کی نگاہیں ان کارڈز اور رائٹنگ پیڈ پر تھیں۔ نویرہ کہاں ہے؟ انہوں نے زین کو بغور دیکھا۔ علی کو سلا رہی ہے، وہ آہستگی سے بولا۔ تم نے کھانا نہیں کھایا؟ دل نہیں چاہ رہا۔ انہوں نے دیکھا زین ان کی طرف ٹکٹکی باندھے دیکھے جا رہا تھا، یوں جیسے کچھ کہنا چاہتا ہو۔ انہوں نے اس سے یہ نہیں پوچھا کہ کیا بات ہے، کیونکہ جو بات تھی وہ اسے جانتے تھے۔ کسی اور سے نفرت کرتے ہوئے زندگی بڑی سہولت سے گزر جاتی ہے پاپا، مگر خود اپنے آپ سے نفرت کرتے ہوئے زندہ کس طرح رہا جاتا ہے؟ وہ بہت بے بسی سے ان سے پوچھ رہا تھا۔ اس کی آنکھوں میں نمی تھی۔ ابھی وہ جواباً کچھ بھی نہ کہہ پائے تھے کہ آمنہ لاؤنج میں داخل ہوئی۔ اگر آمنہ روتی ہوئی واپس نہ آتی، وہ تب بھی ان کے اتنی جلدی واپسی پر حیران ہوتے، مگر اب جس طرح وہ آنسو بہاتی لاؤنج میں داخل ہوئی تھی، اس سے تو ان کے اوسان قطع کر دیے تھے۔ آمنہ کیا ہوا؟ وہ یکدم ہی پریشان ہو کر صوفے پر سے اٹھے تھے۔ یوں لگ رہا تھا آمنہ کسی بھی لمحے لڑکھڑا کر گر پڑیں گی۔ انہوں نے جلدی سے انہیں سہارا دے کر صوفے پر بٹھایا۔ زین بھی حیران پریشان سا ماں کو دیکھ رہا تھا۔ وہ بھی اٹھ کر ان کے پاس آ گیا تھا۔ آمنہ کی سانسیں اکھڑی ہوئی تھیں، وہ مسلسل رو رہی تھی۔ کیا ہوا آمنہ، تم ٹھیک تو ہو؟ سکندر ٹھیک ہے نا؟ ایک ہی پل میں نہ جانے کتنے برے برے خیال ان کے دل میں آ گئے تھے۔ اندر ہی اندر ان کا دل بری طرح لرز رہا تھا۔ کیا آمنہ یا پھر سکندر کسی حادثے کا شکار ہو گئے تھے؟ آخر وہ اتنی جلدی واپس کیوں آ گئی تھی، اور وہ بھی اس حالت میں، اس طرح زار و قطار روتی ہوئی؟ زین ان کے لیے بھاگ کر پانی لے آیا۔ پانی پی لیں امو جان۔ آمنہ نے اس کے ہاتھ سے پانی کے 2 گھونٹ لیے تھے۔ زین ان کے شانے کے گرد ہاتھ رکھ کر ان کے پاس بیٹھ گیا۔ کیا بات ہو گئی امو جان؟
اس نے رسانیت سے ان سے پوچھا۔ صوفے پر آمنہ کی ایک طرف زین بیٹھا تھا اور دوسری طرف وہ۔ آمنہ نے زین کے سوال کا جواب نہیں دیا تھا۔ وہ شہریار خان کی طرف متوجہ ہوئی۔ خوشیوں پر میرے بیٹے کا حق کیوں نہیں ہے شہریار؟ زندگی کا دامن صرف میرے سکندر ہی کے لیے کیوں تنگ پڑ جاتا ہے؟ وہ روتے ہوئے ان سے پوچھ رہی تھی، سکندر، کیا پھر کچھ برا، کچھ غلط ہو گیا تھا ان کے بیٹے کی زندگی میں؟ ان کا دل اندر ہی اندر ڈوبا تھا۔ خوف اور اندیشوں کے سبب وہ آمنہ سے کوئی سوال تک نہ کر سکے۔ آمنہ روتے ہوئے خود ہی بولی تھی، آپ کو پتہ ہے لیزا کی بہن کون ہے؟ کون؟ انہوں نے پریشانی سے آمنہ کو دیکھا۔ ام مریم۔ ام مریم لیزا کی سگی بہن ہے۔ صرف وہی نہیں، زین بھی بہت بری طرح چونکا تھا۔ ام مریم لیزا کی بڑی بہن ہے؟ وہ اس کی سگی بہن ہے، وہ روتے ہوئے بولی۔ 12 سال پہلے جو ہوا تھا، آج مریم نے سب کے سامنے اس واقعے کو پھر دہرا ڈالا۔ سب پرانے زخم اس نے ادھیڑ ڈالے، ماضی کی اس راکھ کو پھر آگ لگا کر اس نے ایک نئی قیامت برپا کر دی۔ زین دم بخود ماں کی شکل دیکھ رہا تھا اور شہریار خان جیسے آندھیوں کی زد میں آئے ہوئے تھے۔ خاموش لب وہ آمنہ کی گریہ زاری سن رہے تھے۔ لاؤنج میں موت کا سناٹا تھا، سوائے آمنہ کی سسکیوں کے وہاں کوئی دوسری آواز نہ تھی۔ بڑے سے بڑے مجرم کو، قتل تک کے مجرم کو جب وہ سزا کاٹ لیتا ہے تو معافی مل جاتی ہے۔ میرے بیٹے کی سزا کب ختم ہوگی؟ عمر قید تو وہ کاٹ آیا ہے، پھر اب یہ لوگ اسے معاف کیوں نہیں کر دیتے؟ اللہ معاف کر دیتا ہے، پر ہم انسان سزا کاٹ چکے شخص کو بھی بار بار کیوں اس کی غلطی یاد دلاتے ہیں؟ کیا میرے سکندر نے 12 سال کا بنواس کاٹ نہیں لیا؟ اب بھی اسے معافی کیوں نہیں مل رہی؟ کس بات کی معافی امو جان؟ زین سخت غصے میں بولا۔ زارو قطار روتی ہوئی آمنہ نے زین کو تعجب سے دیکھا، جیسے ان کی بات سمجھ میں نہ آئی ہو۔ وہ چپ چاپ زین کو دیکھ رہی تھی۔ لیزا ام مریم کی بہن اور محمود خالد کی چھوٹی بیٹی ہے، یہ سچائی جانتے ہی وہ جیسے بالکل ہی ہمت ہارنے لگی تھی۔ کس جرم کی معافی مل جاتی سکندر کو؟ وہ جو اس نے کبھی کیا ہی نہیں۔ جو عمر قید، جو بنواس اس نے کاٹا ہے، وہ میری وجہ سے۔ میں مجرم ہوں اپنے بھائی کا امو جان، میں گناہ گار ہوں اپنے بھائی کا بھی اور آپ کا بھی۔ پاپا سے پوچھیں، یہ کئی سالوں سے یہ سچائی جانتے ہیں کہ سکندر کو جس جرم کی پاداش میں گھر بدری نصیب ہوئی تھی، وہ اس سے کبھی سرزد ہی نہیں ہوئی۔ اس بدکار لڑکی کو میں لے کر آیا تھا ہم لوگوں کی زندگیوں میں۔ سزا اگر کسی کو ملنی چاہیے تھی تو مجھے، گھر سے اگر کسی کو نکالنا چاہیے تھا تو مجھے۔ اپنے بھائی کی زندگی اجاڑ دی میں نے، اس کے جسم کو نہیں، اس کی روح کو مار ڈالا۔ اس بدکردار لڑکی کا دکھایا جھوٹ مجھے سچ نظر آیا تھا۔ اپنے بھائی کی چیخ چیخ کر سچ بتاتی آواز میری سماعتوں تک نہیں پہنچی تھی۔ زین کی آنکھوں میں نمی آ گئی تھی، اس کی آواز بولتے بولتے بھر گئی تھی۔ ان کے لہجے میں خود اپنے لیے نفرتیں تھیں۔ آمنہ رونا بھول کر جیسے شوق کی سی حالت میں زین کی باتیں سن رہی تھی۔ زین کی طرح شہریار خان کے اندر بھی ایک مرتبہ پھر مایوسیوں اور احساس ندامت پھیل رہا تھا۔ جس بیٹے کے مجرم تھے، اس کی زندگی میں تھوڑی سی خوشیاں لانے کی کوشش کی تھی، مگر اس کے تو پرانے زخم ادھیڑ کر پھر نئے دکھ بھی دیے گئے تھے۔ آمنہ نے حیرت سے انہیں دیکھا۔ زین سچ کہہ رہا ہے آمنہ، میں ام مریم کی سچائی گزشتہ کئی برسوں سے جانتا ہوں۔ تمہارے سامنے بھی اعتراف کرنے کی ہمت نہیں ہوئی تھی کہ جس جرم کی سزا میں نے سکندر کو گھر سے نکالا تھا، وہ اس بدکردار لڑکی کا سکندر پر لگایا گیا ایک بہتان تھا۔ کاش آپ نے امو جان کو سب کچھ سچ سچ بتا دیا ہوتا پاپا، تو آج امو جان لیزا کے گھر سے یوں روتی ہوئی خاموش واپس نہ آتی۔ وہ اس نیچ لڑکی کو اس کی اوقات یاد دلا کر اور اس کے منہ پر تھوک کر واپس آتی۔ جہاں جملے میں ام مریم کا ذکر آیا، وہاں زین بہت جذباتی ہو گیا تھا۔ وہ سخت ترین غصے میں آ گیا تھا، جیسے اگر ام مریم اس وقت اس کے سامنے ہوتی تو وہ اسے جان سے مار ڈالتا۔ آمنہ کو اگر سب کچھ پتہ ہوتا، یہ وہاں خاموش نہ رہی ہوتی، تب بھی اس سے سکندر کی زندگی میں خوشیاں تو واپس نہیں آ جاتی نا زین؟ کیا محمود صاحب اور لیزا سکندر کا اعتبار کرتے؟ ان دونوں کے لیے زیادہ قابل اعتبار تو ان کی بیٹی اور بہن ہی ہوتی نا۔ میرے بیٹے کا مقدر ہی خراب ہے، تقدیر کو پھر اس کی آزمائش مقصود ہے، ورنہ اتنی بڑی دنیا میں کوئی بھی اور لڑکی رضا کی بہن ہو سکتی تھی، مگر ہوئی تو ام مریم۔ وہ تلخی سے بولتے ہوئے تقدیر سے بہت غصہ تھے۔ اب جبکہ وہ سب کچھ ٹھیک کرنے کی کوششیں کر رہے تھے، تب سب کچھ پہلے سے بھی زیادہ غلط ہو گیا تھا۔ آپ اتنی آسانی سے ہار مان رہے ہیں پاپا؟ زین نے افسوس بھری نگاہوں سے انہیں دیکھا۔ وہ جواباً چپ رہے۔ مگر میں ہار ماننے کے لیے تیار نہیں ہوں۔ ماضی کو بدلنے سے میں قاصر ہوں، مگر اپنے بھائی کے حال میں اور اس کے مستقبل پر اب کوئی آنچ نہیں آنے دوں گا۔ اپنے بھائی کی اور ہمارے گھر کی خوشیوں کو تباہ کرنے والی اس ناگن کو میں کچل دوں گا۔ آپ محمود انکل کو فون کیجئے پاپا، انہیں بتائیں کہ سکندر پر لگایا مریم کا ہر الزام جھوٹا ہے۔ 12 سال پہلے بھی اس نے سکندر پر بہتان لگایا تھا اور آج بھی اس پر بہتان لگا رہی ہے۔ زین کے مضبوط اور دو ٹوک سے انداز نے ان کے اندر دم توڑتی امید اور آس کو نئے سرے سے جگایا تھا۔
انہیں کوشش تو کرنی چاہیے سچائی محمود خالد اور لزا تک پہنچانے کی۔ وہ بے اختیار صوفے پر سے اٹھے تھے۔ زین ٹھیک تو کہہ رہا ہے، انہیں ہمت سے کام لینا چاہیے۔ سکندر کو اس کے حصے کی خوشیاں دلوانے کے لیے اس بار انہیں دنیا سے لڑنا پڑ جائے تو انہیں لڑنا چاہیے۔ اس بار کوئی ان کے بیٹے کی خوشیوں کے راستے میں آئے تو انہیں اسے جان سے مار ڈالنا چاہیے۔ ان کے جیتے جی اب کسی میں یہ جرت نہیں ہونی چاہیے کہ سکندر سے اس کی خوشیاں چھین سکے۔ وہ مضبوط قدموں سے چلتے ٹیلی فون تک آ گئے۔ آمنہ، لزا کے گھر کا فون نمبر بتاؤ، انہوں نے ریسیور اٹھاتے ہوئے آمنہ سے کہا۔ آمنہ اب رو نہیں رہی، جیسے اتنے سارے حواس گم کر دینے والے انکشافات نے انہیں رونا ہی بھلا دیا تھا۔ میرے پاس لزا کے گھر کا تو نہیں، مگر اس کا موبائل نمبر ہے، وہ آہستگی سے بولی۔ ٹھیک ہے، دے دو۔ آمنہ نے پرس سے اپنا موبائل نکالا۔ وہ لزا کا فون نمبر بول رہی تھی اور وہ اسے کال ملا رہے تھے۔ کال مل گئی تھی۔ دوسری جانب لزا کی آواز سننے کی توقع کر رہے تھے، مگر ان کی کال لزا نے نہیں، محمود خالد نے ریسیو کی تھی۔ 12 سال بعد ان کی آواز سنی تھی، کیسے پہچان سکتے تھے؟ ہیلو، میں شہریار خان بول رہا ہوں، انہوں نے سنجیدگی سے اپنا تعارف کرایا تھا۔ میں محمود بات کر رہا ہوں شہریار صاحب، آپ کیا لزا سے بات کرنا چاہتے ہیں؟ وہ یہاں تھی نہیں، اس لیے کال میں نے ریسیو کر لی۔ انہوں نے محسوس کیا کہ محمود خالد بہت محتاط ہو کر بولے تھے، جیسے بولنے سے قبل اپنے ایک ایک لفظ پر غور کیا ہو۔ نہیں، مجھے آپ سے ہی بات کرنی تھی، آپ کے گھر کا نمبر نہیں تھا، اس لیے لزا کے موبائل پر کال کی۔ ان کا لہجہ سنجیدہ اور بہت مضبوط تھا۔ آج جو کچھ ہوا شہریار صاحب، مجھے اس پر بہت افسوس ہے۔ محمود خالد آگے نہ جانے کیا کہنا چاہتے تھے، مگر وہ ان کی بات مکمل سننے بغیر بولے۔ میں آپ کی بیٹی مریم کے سکندر پر لگائے ہر الزام کی تردید کرتا ہوں۔ میں مریم کے متعلق زیادہ کچھ کہہ کر بات بڑھانا نہیں چاہتا۔ وہ جو کرتی ہے اور جو کچھ کر چکی ہے وہ اس کا ذاتی فعل ہے۔ اس سے میری فقط اتنی درخواست ہے کہ آپ لزا اور سکندر کے رشتے کو اسی طرح برقرار رکھیں، کسی کی بھی باتوں میں آ کر اس رشتے کو ختم نہ کیجیے۔ اور سکندر اور لزا کی خوشیوں کا سوال ہے، خدا کے لیے ان دونوں کو ان کی خوشیوں سے محروم نہ کیجیے گا، درخواست کرتے ہوئے۔ واقعی ان کا لہجہ التجائیہ ہو گیا تھا۔ آپ مجھے تھوڑا وقت دیجیے شہریار صاحب، انشاءاللہ سب بہتر ہوگا۔ محمود خالد کا بے حد سنجیدگی سے دیا گیا جواب ان کی سماعتوں سے ٹکرایا، اور پھر مزید کوئی بات کیے بغیر فوراً ہی محمود خالد نے خدا حافظ کہہ کر فون بند کر دیا۔ وہ محمود خالد کے لہجے سے کچھ بھی اخذ نہ کر پائے تھے۔ کیا ان کا لہجہ یہ اشارہ دے رہا تھا کہ اب بھی وہ سکندر اور لزا کے رشتے کے حق میں ہیں؟ ان کا بے پناہ سنجیدہ انداز انہیں کسی بھی طرح کی رائے قائم کرنے سے روک رہا تھا۔ سکندر کے جاتے ہی آمنہ بھی ان کے گھر سے چلی گئی تھی، اور اس کے فوراً بعد ہی ہاشم بھی چلا گیا تھا۔ ان دونوں کے چلے جانے کے بعد وہ لاؤنج میں دونوں ہاتھوں میں سر رکھ کر بالکل اکیلے بیٹھے تھے۔ عائشہ ان کے پاس آئی تھیں۔ ان کے پاس بیٹھ کر انہوں نے تسلی آمیز انداز میں کچھ کہا بھی تھا شاید، مگر وہ اتنی الجھی بکھری حالت میں تھے کہ انہیں عائشہ کی وہاں موجودگی سے وحشت سی ہوئی تھی۔ معذرت خواہ انداز میں انہوں نے عائشہ سے فقط اتنا کہا تھا کہ وہ کچھ دیر بالکل تنہا رہنا چاہتے ہیں۔ عائشہ ان کی کیفیت سمجھتے ہوئے بغیر برا مانے وہاں سے چلی گئی تھی۔ اسی طرح سر دونوں ہاتھوں میں تھامے انہیں نہ جانے کتنی دیر گزری تھی جب وہاں صوفے پر پڑا لزا کا موبائل بجا تھا۔ بے دہانی میں انہوں نے کال ریسیو کر لی تھی، اور شاید یہ اچھا ہی ہوا تھا کہ کال انہوں نے ریسیو کر لی، ورنہ نہ جانے وہ کتنی دیر تک اسی طرح گمسم بیٹھے رہتے۔ یہ وقت اس بات پر بیٹھ کر افسوس کرنے کا تو نہیں تھا کہ سکندر زین کا بڑا بھائی کیوں ہے، نہ اس بات پر افسوس کرنے کا کہ آج جو کچھ ہوا وہ مریم نے کیوں کیا تھا۔ یہ وقت کلثوم کی فکر کرنے کا تھا، اس کی زندگی کی خوشیوں کو بچانے کا وقت تھا۔ کلثوم تھی کہاں؟ 1.5 گھنٹہ ہو گیا تھا ان سب لوگوں کو ان کے گھر سے گئے، اس کے بعد سے انہوں نے کلثوم کو نہیں دیکھا۔ انہیں یکدم ہی اس کی بے فکر لاحق ہو گئی۔ آج جو کچھ ہوا اس نے ان کی بیٹی پر کیا اثر ڈالا تھا؟ وہ ٹھیک تو تھی نا؟ وہ فوراً ہی لزا کا موبائل ہاتھ میں لیے صوفے پر سے اٹھے۔ وہ لاؤنج سے باہر جا رہے تھے، نہ جانے وہ تھی کہاں۔ سب سے پہلے وہ اسے تلاش کرتے اس کے کمرے میں آئے، اور وہاں پر وہ انہیں مل بھی گئی تھی، مگر وہ اکیلی نہیں تھی، مریم بھی تھی وہاں اس کے ساتھ۔ مریم کو لزا کے پاس بیٹھا دیکھ کر ان کا دل بری طرح پریشان ہوا تھا۔ آج پھر زہر بھر رہی ہے وہ لزا کے ذہن میں۔ وہ کمرے کے اندر داخل ہوئے۔ لزا اور مریم نے انہیں نہیں دیکھا، وہ دونوں بیڈ پر بیٹھی تھی۔ لزا بالکل گمسم سی بیٹھی تھی، جبکہ مریم زار و قطار رو رہی تھی۔ وہ روتے ہوئے لزا سے کہہ رہی تھی، میں سکندر کی منت کرتی رہی کہ میں تمہارے بھائی کی عزت ہوں، پر اس پر تو شیطان سوار تھا لزا۔ اس نے میرے کپڑے، میں روتی رہی، چلا چلا کر مدد کے لیے پکارتی رہی، اس سے رحم کی بھیک مانگتی رہی، پر وہ اپنے نفس کا پجاری ہوس میں اندھا ہو چکا تھا۔ اس نے میری عزت، پہلی بار پاپا کی وجہ سے گھر سے بے گھر ہونے کے بعد ممی کے فرینچ شوہر نے میری عزت پر ہاتھ ڈالا تھا، اور دوسری بات سکندر شہریار نے۔ میری خوبصورتی ساری زندگی میری آزمائش بنی رہی۔ آج بھی ایک زبردستی کا بندر محض پاپا کے خاطر نبھا رہی ہوں کہ پاپا کے بزنس فرینڈ ہاشم اسد کا دل میری خوبصورتی پر آ گیا تھا۔
میری ہاشم کے ساتھ شادی کی وجہ سے پاپا مسلسل اس سے بزنس میں فائدے حاصل کرتے رہے ہیں۔ میرے ساتھ تو جو کچھ ہو رہا ہے میں سہ رہی ہوں لیزا، پر میں تم پر آنچ نہیں آنے دوں گی۔ میں پاپا یا سکندر کو تمہارے ساتھ کچھ برا نہیں کرنے دوں گی۔ تم کل ہی کی فلائٹ سے واپس لندن چلی جاؤ۔ چھوڑ دو سکندر شہریار کو، چھوڑ دو پاپا کو۔ یہ سب تمہیں اپنے اپنے مطلب کے لیے استعمال کرتے رہے ہیں۔ تم لندن جا کر وہاں پر اپنی مرضی اور پسند کی شادی کسی سے بھی کر لو۔ پاپا کو اپنی شادی کے بارے میں بتانے کی بھی تمہیں کوئی ضرورت نہیں، نہ ان سے اجازت لینے کی۔ تمہارا ہونے والا شوہر مسلمان ہو یا نہیں، بس اس کا اچھا انسان ہونا تمہارے لیے کافی ہونا چاہیے۔ تم پاپا کی اب بالکل بھی پرواہ مت کرنا۔ آخر دیا کیا ہے انہوں نے ہم دونوں کو؟ وہ مریم کی زہر اگلتی زبان خاموشی سے سن رہے تھے۔ مریم جو پوری طرح لیزا کی طرف متوجہ تھی، بولتے بولتے یکدم ہی جیسے کسی کی وہاں موجودگی کا احساس ہوا تھا۔ پہلے مریم اور پھر لیزا نے انہیں دیکھا۔ مریم ایک دم ہی گھبرا کر چپ ہو گئی تھی۔ وہ شاید اس وقت یہاں ان کی موجودگی کی توقع نہیں کر رہی تھی۔ چپ کیوں ہو گئی ہو مریم؟ اگلو زہر، جتنا زہر تمہارے اندر ہے آج سب اگل ڈالو۔ انہوں نے طیش کے عالم میں مریم کو دیکھا۔ پاپا، وہ میں چاہتی تھی کہ لیزا کو سکندر کی ساری سچائی بتا دوں تاکہ اسے اپنی غلط چوائس کا احساس ہو سکے۔ مریم بوکھلا کر فوراً بولی، کیسا رہے گا اگر آج میں بھی اسے ساری سچائی بتا دوں؟ بہتر رہے گا کہ کلثوم آج اپنی تمام غلط چوائسز کا ادراک کر لے۔ پاپا نے طنزیہ لہجے میں بولا۔ پاپا آپ، مریم کی بات انہوں نے مکمل نہیں ہونے دی۔ وہ آگے بڑھ کر اس کے بالکل سامنے آئے اور انہوں نے کھینچ کر ایک تھپڑ اس کے گال پر مارا۔ پاپا یہ آپ کیا کر رہے ہیں؟ لیزا گھبرا کر فوراً بیڈ پر سے اٹھی۔ تم وہیں رکو کلثوم، آج میرے اور اس کے بیچ میں ہرگز مت آنا۔ وہ غصہ کرنے اور چیخنے چلانے والے آدمی نہ تھے، مگر آج وہ چلا رہے تھے۔ انہیں اس قدر غصے میں دیکھ کر لیزا اپنی جگہ سہم کر رک گئی۔ آپ نے مجھ پر ہاتھ اٹھایا ہے پاپا؟ مریم نے بے یقینی اور غصے سے منہ پر ہاتھ رکھے رکھے پوچھا۔ وہ بھی بیڈ پر سے اٹھ گئی۔ لیزا مریم کے ساتھ کھڑی تھی۔ وہ ان دونوں کے سامنے کھڑے تھے۔ یہ تھپڑ مجھے تمہارے منہ پر بہت پہلے مار دینا چاہیے تھا مریم۔ کاش میں نے یہ تھپڑ تمہیں اس روز مارا ہوتا جب تمہارے سوتیلے باپ کے ساتھ مجھے تمہارے تعلقات کا علم ہوا تھا۔ وہ یہ تمام الفاظ بولتے ہوئے دو کرب اور شرم سے زمین میں گڑ گئے تھے۔ برسوں پہلے جب یہ شرمناک باتیں پتہ چلی تھی، تب بھی اسی طرح وہ شرم اور غیرت سے زمین میں گڑ گئے تھے۔ لیزا ان کے انکشافات پر ساکت تھی، بے یقین تھی، اور مریم تھپڑ لگنے کی ساری تکلیف اور غصہ بھلائی یوں کھڑی تھی جیسے یہ توقع ہی نہیں کر رہی تھی کہ باپ کو یہ تمام باتیں معلوم ہیں۔ یہ جھوٹ ہے پاپا، یہ سب جھوٹ ہے۔ کسی نے یہ ساری بکواس کی ہے آپ سے میرے متعلق، آپ کا دل مجھ سے خراب کروانے کے لیے۔ مریم بوکھلا کر بول رہی تھی۔ اس کے چہرے پر پریشانی اور آنکھوں میں خوف تھا۔ تمہاری ماں نے مجھے فون پر روتے ہوئے یہ بات بتائی ہے۔ اس نے کہا تھا تم اس کا گھر خراب کرنا چاہتی ہو۔ میں نے اس کا یقین نہیں کیا تھا۔ تمہارے سوتیلے باپ نے یہ بات بتائی، میں نے یقین نہیں کیا تھا، مگر جب ان دونوں کو غلط ثابت کرنے کے لیے میں اس گائنیکولوجسٹ کے پاس پہنچا جس کا پتہ تمہاری ماں اور سوتیلے باپ نے بتایا تھا، اس نے تمام ثبوتوں کے ساتھ اس بات کی تصدیق کی، تب میں پھوٹ پھوٹ کر رو پڑا تھا۔ میری بیٹی اتنی بد کردار کیسے ہو سکتی تھی؟ آخر کیسے؟ پھر اس کے بعد ایک تمہارے افیئرز کا مجھے پتہ چلتا رہا۔ میں اندر ہی اندر شرم اور ندامت سے گڑتا یہ سمجھتا چلا گیا کہ میری بیٹی، جسے میں نے ہمیشہ چھوٹی بیٹی سے زیادہ چاہا تھا، اس نے میری صرف شکل ہی لی تھی، کردار اپنی ماں کا لے لیا تھا۔ بولتے ہوئے ان کی آواز بھرا گئی تھی، شرم، غیرت اور دکھ سے جیسے ان کا سینہ پھٹا جا رہا تھا۔ انہیں یکدم ہی چکر سا آ گیا تھا۔ خود کو لڑکھڑا کر گرانے سے بچانے کے لیے انہوں نے پاس رکھی کرسی کا سہارا لیا تھا۔ پاپا، لیزا پریشان ہو کر دوڑ کر ان کے پاس آئی۔ ان کے اوسان قطع کر دینے والے انکشافات نے لیزا کی حالت بھی غیر کر رکھی تھی۔ اس کے ہاتھ باقاعدہ کانپ رہے تھے۔ اس نے کانپتے ہاتھوں سے انہیں تھام کر سہارا دے کر صوفے پر بٹھایا۔ وہ اپنے دل کی پریشانی بھول کر باپ کے لیے فکر مند ہوئی تھی۔ وہ ان کے برابر میں صوفے پر بیٹھ گئی۔ آپ ٹھیک تو ہیں پاپا؟ انہیں اپنے سینے پر دباؤ سا محسوس ہو رہا تھا۔ ان کا ہاتھ سینے پر جاتا دیکھ کر وہ بری طرح پریشان ہو گئی تھی۔ میں ڈاکٹر کو فون کرتی ہوں پاپا۔ میں ٹھیک ہوں بیٹا، اسے تسلی دے کر وہ ہلکا سا مسکرائے، دکھ اور کرب سے بھری مسکراہٹ۔ وہ باپ سے دور کھڑی تھی، لیزا ان کے برابر میں بیٹھی تھی۔ وہ ان سے دور ہے، لیزا ان کے پاس ہے۔ وہ اپنے حواس کھونے لگی تھی۔ پاپا نے برسوں پہلے سے خود سے دور کر کے لیزا کو اپنے نزدیک کر لیا تھا۔ اسے ممی کے ساتھ بھیج کر اپنے ساتھ رکھنے کے لیے لیزا کا انتخاب کیا تھا۔ باپ کے ساتھ بیٹھی لیزا پر اس کی نظر پڑی تو اس کے اندر نفرت کا وہی طوفان اٹھا جو چاہتا تھا لیزا باپ کی نظروں سے گر جائے، لیزا کی زندگی تباہ و برباد ہو جائے۔ وہ 14 سال کی عمر سے اس لڑکی سے نفرت کرتی آئی تھی۔ اس نے ساری زندگی اتنی نفرت اور کسی سے بھی نہیں کی تھی جتنی لیزا محمود سے کی تھی۔ اپنی زندگی کے 14 برسوں تک اسے یہ بتایا گیا تھا کہ باپ
اسے سب سے زیادہ چاہتا ہے، وہ اسے ساری دنیا میں سب سے زیادہ پیاری ہے، مگر ماں اور باپ میں طلاق کے وقت اسے اچانک ہی پتہ چلا جو کچھ وہ 14 برسوں تک سمجھتی رہی وہ غلط تھا۔ لیزا کو اپنے ساتھ رکھنے کا انتخاب اس نے پاپا نے کیا تھا، پاپا نے اسے نہیں لیزا کو چنا تھا اپنے ساتھ لے جانے کے لیے۔ وہ تو پاپا کی محبت کی بلا شرکت مالک تھی نا، پر پاپا نے محبت کا فخر، مان اور لاڈلے ہونے کا تاج اس کے سر پر سے اتار کر لیزا کو پہنا دیا تھا۔ اس روز اسے لیزا سے شدید نفرت ہو گئی تھی، اس روز اسے اپنی ماں سے شدید نفرت ہو گئی تھی۔ اس کے اندر ایک آگ لگی تھی برسوں سے جو کبھی کسی طرح ٹھنڈی نہیں ہو سکی تھی۔ اس نے اپنی ماں سے انتقام لینے کے لیے اپنے سوتیلے باپ کو اپنی طرف متوجہ کیا تھا۔ ماں نے اس سے اس کا گھر اور باپ چھینا تھا، اس نے ماں سے اس کا شوہر چھین لیا۔ ماں سے انتقام کی آگ میں جلتی وہ تمام حدود عبور کر گئی تھی۔ اسے اس فیشن ڈیزائنر سے شادی نہیں کرنی تھی، اسے تو فقط ماں کا گھر اجاڑنا تھا۔ جب یہ کام کر چکی تو ہاسٹل چلی گئی۔ لیزا اس سے پیار بھی بہت کرتی تھی اور بیوقوف بھی بہت تھی۔ وہ ہمیشہ سے اس کے اثر اور حصار میں رہی تھی، وہ شروع سے ہی اس کی تابع دار رہی تھی۔ جب تک وہ دونوں ماں باپ کے ساتھ اکٹھے اٹلی میں رہتے تھے، اس نے لیزا کی تابعداری اور سادگی کو کبھی اس کے خلاف استعمال نہیں کیا تھا، ہمیشہ اس کے فائدے کے بارے میں ہی سوچا تھا۔ مگر جب محبت کا فخر اور عزیز جان ہونے کا تاج پاپا نے اس کے سر سے اتار کر لیزا کے سر پر سجایا، تب اس نے لیزا کے نقصان کے بارے میں سوچنا شروع کر دیا۔ اس نے ماں باپ کی علیحدگی کے اول روز سے لیزا کا دل باپ سے خراب کروانا شروع کر دیا۔ اس نے محبت اور پیار کا نام لے کر لیزا سے ہر وہ کام کروایا جس سے پاپا لیزا سے دور ہو جائیں، اس سے خفا اور بدگمان ہو جائیں۔ وہ جانتی تھی کہ پاپا نے لیزا کو خود سے قریب کرنے کی بہت کوششیں کی تھیں، مگر اس کا حصار لیزا پر اتنا مضبوط تھا کہ پاپا لیزا کو کبھی بھی خود سے نزدیک نہیں کر پائے تھے۔ اس نے ساری زندگی اسی کوشش میں گزار دی تھی کہ لیزا کو پاپا سے دور کروا دے اور پاپا کو لیزا سے بدگمان کر دے۔ وہ پاپا کو لیزا سے بدگمان کبھی نہ کروا پائی تھی۔ ہاں، لیزا کو ان سے دور رکھوانے میں وہ بہت کامیاب رہی تھی۔ لیزا کسی مسلمان اور پاکستانی مرد سے شادی کرنا چاہتی ہے، یہ خبر اس پر بجلی بن کر گری تھی۔ وہ اس شادی کو کسی بھی طرح رکوا دینا چاہتی تھی۔ اگر لیزا کی شادی یہاں ہو گئی تو پاپا تو اس سے بہت خوش ہو جائیں گے۔ ان کی مرضی کے مطابق شخص سے شادی کر کے تو لیزا ان کے قریب ہو جائے گی۔ پتہ نہیں کون تھا وہ شخص جس سے لیزا محبت کر رہی تھی۔ اس شخص کی محبت اتنی زور آور تھی کہ وہ زندگی میں پہلی مرتبہ لیزا پر اپنے حصار کو کمزور پڑتا محسوس کر رہی تھی۔ اس نے لیزا کو منع کیا، پیار سے، غصے سے، ہر طرح اس نے لیزا کو پاکستان آنے سے روکا۔ کم از کم وہ خودسری دکھا کر اکیلے شادی کر کے پاپا کا دل دکھا دے، مگر لیزا پاکستان آ گئی تھی۔ اس کی کوششیں ناکام ہوتی جا رہی تھیں۔ پھر بھی آج دوپہر سے پہلے تک وہ مایوس نہیں تھی۔ اسے یقین تھا وہ کچھ نہ کچھ ضرور کر کے کامیاب ہو جائے گی کہ لیزا کی شادی یہاں نہ ہو سکے۔ وہ آج یہاں اسی امید پر آئی تھی کہ کسی بھی طرح لیزا کا پاپا کا دل ان لوگوں سے خراب کروا دے۔ جہاں لیزا شادی کرنا چاہتی ہے، یہ شادی کر کے لیزا پاپا سے قریب ہو جائے گی اور ایسا وہ مر کر بھی نہیں ہونے دے گی۔ سکندر شہریار کو لیزا کے ہونے والے شوہر کے روپ میں دیکھ کر اس کے تن بدن میں آگ لگ گئی تھی۔ وہ اپنے آپ میں نہیں رہی تھی۔ اس کا شوہر بھی وہاں موجود ہے، اسے اس بات کی بھی کوئی پرواہ نہیں تھی۔ جنون اور وحشت میں اس کے منہ میں جو آیا وہ بولتی چلی گئی تھی۔ آخر ایسا کیا تھا اس عام سی لیزا میں؟ جس کسی کو بھی اس نے سچے دل سے چاہا وہ اسے ٹھکرا کر لیزا کو اپنا لیتا ہے۔ اس کے پاپا بھی اور سکندر شہریار بھی، اس کی آنکھوں میں ابھی بھی شعلے نکل رہے تھے۔ یوں لگ رہا تھا اس کا پورا وجود ایک دہکتی ہوئی آگ ہے۔ وہ شدید نفرت سے لیزا کو دیکھ رہی تھی۔ اس نے دیکھا اس کے پاپا کا ہاتھ ابھی بھی اس کے سینے پر تھا، وہ کھینچ کھینچ کر سانس لے رہے تھے۔ لیزا اٹھ کر ان کے لیے پانی لے کر آئی، وہ انہیں اپنے ہاتھ سے پانی پلا رہی تھی۔ یکدم ہی اس کے اوپر ایک جنون سا سوار ہو گیا تھا۔ وہ لیزا کے سامنے آئی، اس کے ہاتھ مار کر لیزا کے ہاتھ سے پانی کا گلاس گرا دیا۔ بس کرو تم یہ ڈرامے لیزا، تم پاپا سے کتنی محبت کرتی ہو پاپا بھی جانتے ہیں اور میں بھی۔ پانی سے بھرا گلاس جھٹکنے سے ٹوٹا تھا۔ وہ یکدم ہی باپ کے پیروں پر ہاتھ رکھ کر ان کے سامنے فرش پر بیٹھ گئی تھی۔ پاپا یہ آپ سے نفرت کرتی ہے، اس کی مکاری کا یقین مت کریں، آپ سے محبت صرف اور صرف میں کرتی ہوں۔ باپ کے پیروں پر مضبوطی سے ہاتھ جمائے وہ رو پڑی۔ باپ کو یہ یقین ہونا چاہیے کہ وہ ان کی مریم ہے، وہ ان سے بہت پیار کرتی ہے۔ سیم، اس نے لیزا کی روتی ہوئی آواز سنی۔ اس نے نظر اٹھا کر اس کی طرف دیکھا تک نہیں۔ محمود خالد نے اپنے پیر پیچھے ہٹائے، انہوں نے اپنے پیروں پر سے اس کے ہاتھ جھٹک کر ہٹا دیے۔ پاپا آپ، اس نے روتے ہوئے ان کی طرف دیکھا۔ اسے باپ کی آنکھوں میں ناراضگی نظر آئی۔ ان کا ایک ہاتھ ابھی تک ان کے سینے پر تھا۔ مجھے پتا ہے اس نے کوئی زہر بھرا ہے آپ کے دل میں میرے خلاف، اسی نے آپ کو مجھ سے چھینا تھا۔ وہ بہت جذباتی انداز میں چلائی۔ اس نے لیزا کو نفرت سے دیکھا۔ سیم، خدا کے لیے پاپا کی حالت کا خیال کرو، دیکھو پاپا کی طبیعت خراب ہو رہی ہے۔
इसने देखा लिज़ा ने पापा के कंधे के गिर्द हाथ रखकर इसे संभाला हुआ है। वो रोते हुए इससे मुखातिब हुई। इसकी आंखों में बहुत दुख था। हटो पापा के पास से, मासूमियत और सादगी के ड्रामे करके तुम पापा को मुझसे छीन नहीं सकती। वो एकदम ही जुनूनी अंदाज में उठी। इसने हाथ पकड़कर पूरी कुव्वत से खींचकर लिज़ा को पापा के पास से हटाया। वो लिज़ा को नफरत से देख रही थी। पापा की आंखों में अपने लिए नाराज़गी और बेएतबारी देखकर वो वाकई अपने हवास खोने लगी थी। इस पर जैसे कोई दौरा सा पड़ गया था। वो जुनूनी अंदाज में चिल्ला रही थी। लिज़ा इसके साथ खींचती सोफे से उठ गई थी। वो मुसलसल रो रही थी। मरियम, खुदा के लिए बस कर दो, बस कर दो। तकलीफ़ और दर्द में मुब्तला इसके पापा की आवाज़ इसकी समातों से टकराई। वो इन तक जाना चाहती थी, मगर इससे पहले लिज़ा दौड़ कर इनके पास चली गई। पापा, अस्पताल चलें, आपकी तबीयत ठीक नहीं है पापा, प्लीज़ चलें। लिज़ा ने रोते हुए इनकी मिन्नत की थी। डॉक्टर की ज़रूरत नहीं है बेटा, मैं ठीक हूँ, शायद बीपी हाई हो रहा है, अभी दवाई ले लूँगा। वो इस तरह बोल रहे थे जैसे इन्हें सांस लेने में दिक्कत का सामना हो। लिज़ा इन्हें फ़िक्र से देख रही थी। लिज़ा इनके पास बैठी थी और वो इनके मुकाबिल इनसे बहुत दूर, मीलों कोसों दूर थी। मैं ठीक हूँ कुलसूम, तुम मेरी फ़िक्र करना छोड़ दो। बस मेरी एक नसीहत सुन लो बहुत गौर से और इस पर अमल भी करो। वो जैसे अपने बाप को नज़र ही नहीं आ रही थी। इन्हें अगर कोई नज़र आ रहा था तो लिज़ा। जी पापा, जी पापा, लिज़ा सआदतमंदी से बोली। इसकी सआदतमंदी इसकी आंखों में फिर गैज़ व गबस ले आई थी। इसे फिर यूँ नफ़रतों की इंतहाओं पे ले गई थी। बेटा, खुद को मरियम से दूर कर लो, ये तुम्हें तबाह कर देगी, ये तुम्हारी ज़िंदगी बर्बाद कर देगी। ये सारी ज़िंदगी मेरे ख़िलाफ़ तुम्हारे अंदर जहर बढ़ती रही है। मैं सब समझता था, सब जानता था, मगर चुप रहा था। मैं अपनी एक बेटी के ख़िलाफ़ दूसरी बेटी से क्या कहता। सिकंदर के वालिदैन और जैन सब सिकंदर को कसूरवार समझते हैं। जब ये जैन से मंगनी तोड़ कर आई थी तब मैंने अमरीका फ़ोन करके शहरयार ख़ान से बात की थी। वो बेचारे मुझसे बहुत शर्मिंदा हुए थे। अपने बेटे की गलत हरकत पर मुझसे बहुत माफ़ी मांगी थी। मैं ना तो तब सिकंदर से कभी मिला था, ना इस वाक़ये के बारे में मुझे कुछ ज़्यादा पता है, मगर मैं 12 साल पहले भी ये जानता था कि बदकिरदार जैन का बड़ा भाई नहीं, मेरी बेटी है, जो अपने सौतेले बाप के साथ इतना शर्मनाक रिश्ता कायम रख सकती है। वो मंगेतर के बड़े भाई के साथ क्यों इन्वॉल्व नहीं हो सकती। जैन के साथ इसकी मंगनी मैंने खुद करवाई थी। ये सोच करके चलो एक अच्छे ख़ानदान का नेक, शरीफ और मुहज़्ज़िब लड़का इसने अपने लिए चुना है। शायद इसका साथ इसके अंदर तब्दीलियाँ ले आए, ये अपनी इस्लाह कर ले। तब मैं इससे मायूस नहीं हुआ था। मुझे लगता था मेरी बेटी रास्ता ज़रूर भूल गई है, भटक ज़रूर गई है, मगर जल्द वो राह रास्त पर वापस आ जाएगी। मगर इसके बाद आने वाले बरसों में इसके गलत रास्ते पर आगे से आगे बढ़ते कदम मुझे ये बताते रहे कि मेरी बेटी ने इस भटकी हुई और गलत राह को हमेशा हमेशा के लिए चुन लिया है। मैं लाख कोशिशें कर लूँ, इसे दुरुस्त रास्ते पर वापस नहीं ला सकता। वो लिज़ा से मुखातिब थे, वो इसकी तरफ देख तक नहीं रहे थे। अब इनकी तबीयत कदरे संभल चुकी थी। वो बहुत दुख और कर्ब से बोल रहे थे, मगर इनकी सांसें अभी भी उखड़ रही थी। इसकी समातों में बाप की अपने मुताल्लिक बातें गूंज रही थी, मगर इसकी नज़रें लिज़ा पर थीं। वो पापा के साथ बैठी थी। लिज़ा पापा की अजीज़त जान थी और वो इंतहाई काबिल नफ़रत, जिसकी तरफ देखना भी पापा गवारा नहीं कर रहे थे। कुलसूम, तुम महसूस नहीं कर रही, मगर जिस रोज़ से तुमने सिकंदर से शादी का फ़ैसला किया है, ये तुम्हारी शादी किसी भी तरह रुकवा देने की फ़िक्र में मुब्तला है। जब से तुम पाकिस्तान आई हो, मैं इसकी शक्ल देखकर महसूस कर रहा हूँ ये तुम्हारी शादी से खुश नहीं है। चेहरे पढ़ना सीखो कुलसूम, दिलों में छुपी नफ़रतें जानना सीखो। ये बहन नहीं, तुम्हारी दुश्मन है। दूर कर लो खुद को इससे कुलसूम। इसके पापा जैसे बिल्कुल फट पड़े थे, जैसे बरसों का लावा बाहर निकल आया था। इनके लहजे में इसके लिए दुख भी था, मायूसी भी थी और नाराज़गी भी थी। यूँ जैसे वो जो कुछ बोल रहे थे इसे बोलते हुए इन्हें बहुत तकलीफ़ हो रही हो, मगर फिर भी सब कह देना ज़रूरी लग रहा हो। अपनी अजीज़त जान लिज़ा की ज़िंदगी को तबाह होने से बचाने के लिए इसने इस बार अपने पापा को भी गुस्से से देखा। लिज़ा के लिए इसकी आंखों में नफ़रत थी और पापा के लिए चेहरे पर गुस्सा। बिल्कुल ठीक कहा है आपने पापा, हाँ मैं इसकी दुश्मन हूँ, इससे नफ़रत करती हूँ। इसे मेरे ऊपर तरजीह देकर आपने इस नफ़रत और दुश्मनी की बुनियाद रखी थी। अगर मैं बुरी हूँ तो मुझे बुरा बनाया किसने था? आपने पापा, सिर्फ़ और सिर्फ आपने। वो गुस्से से चिल्लाई। आपने अपने साथ लंदन ले जाने के लिए इसे चुना था। बोलिए, चुना था कि नहीं? वो रोते हुए बोल रही थी। लिज़ा अपने लिए इसका नफ़रत भरा लहजा देखकर सदमे से हैरान रह गई थी। आपने इसे चुना, सिकंदर शहरयार ने इसे चुना। आखिर ऐसा क्या है इस आम सी लिज़ा में? जिस किसी को भी मैं मोहब्बत करती हूँ मेरे बजाय इसी को चाहता है। आप भी, सिकंदर शहरयार भी। मैंने आपसे बहुत मोहब्बत की है पापा, अपनी जान से भी ज़्यादा, मगर आप भी मुझे मम्मी के पास छोड़कर इसे अपने साथ ले गए। आपने इसी को चाहा, मुझे नहीं, और सिकंदर ने भी मुझे ठुकरा दिया।
مجھے رد کر دینے کے بعد آج وہ اسے اپنانا چاہتا ہے، اس عام سی لزا محمود کو جس میں مجھ جیسی کوئی بات نہیں۔ ہاں میں اس سے نفرت کرتی ہوں، میں نے ساری زندگی اتنی نفرت کسی سے نہیں کی جتنی اس سے کرتی ہوں۔ وہ اپنے ہوش و حواس کھو بیٹھی تھی، وہ پاگلوں کی طرح بول رہی تھی، وہ بلند آواز میں زور زور سے چلا رہی تھی، اس کی زبان زہر اگل رہی تھی، اس کی آنکھوں سے شعلے برس رہے تھے۔ پاپا نے لزا کے سامنے اس کے بارے میں اتنا کچھ بول دیا تھا تو اپنی نفرت چھپانے کی اب کیا ضرورت تھی؟ وہ لزا سے اپنی نفرت کا اظہار کھل کر رہی تھی۔ سیم، یہ کیا کہہ رہی ہو؟ پلیز ایسا مت بولو۔ اس نے لزا کی روتی ہوئی آواز سنی۔ میں نے ساری دنیا میں سب سے زیادہ پیار تمہیں کیا ہے سیم، ممی سے بھی زیادہ، پاپا سے بھی زیادہ۔ میرے لیے میری فیملی، میری دوست، میری ماں، میرا باپ، سب کچھ تم رہی ہو سیم۔ وہ روتے ہوئے اس سے بول رہی تھی۔ اس کے اوپر لزا کے آنسو اثر نہیں کر رہے تھے، نہ اس کی باتیں۔ وہ اسے دیکھ ہی نہیں رہی تھی، وہ اپنے پاپا کو دیکھ رہی تھی جنہوں نے روتی ہوئی لزا کو اپنے ساتھ لگا لیا تھا، اسے پیار کر رہے تھے۔ اس کا بڑی شدت سے دل چاہا وہ لزا کو ان کے پاس سے ہٹا دے، اسے مٹا دے، اسے غائب کر دے، اسے جان سے مار ڈالے۔ لائک، کامنٹس، شیئر کریں اور تازہ ترین اپڈیٹس کے لیے سبسکرائب کریں۔